Assalamu alaikum. Welcome to another podcast. If you are new here, my name is Kamar Hassan. آج ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر محمد امجد جو کہ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں UBL بینک میں، اور ان کی ایک ڈیٹیل ان کے پاس نالج ہے اباؤٹ اکانومی، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک جی فائن، اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ۔ آج آپ کو زحمت دی ہے، تھینک یو سو مچ، آپ نے یاد کیا۔ نا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں تو پھر انشاءاللہ آگے بات کو چلاتے ہیں۔ انٹروڈکشن میرا مائی بریف از کہ مطلب ایجوکیشن میری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مطلب آفٹر کمپلیشن آف گریجویشن ان کامرس، تو آئی جوائنڈ دا بینکنگ انڈسٹری ان پاکستان۔ اوکے، آپ نے کہاں کہاں سروسز دیں اور کتنا عرصہ آپ بینک کے ساتھ وابستہ رہے؟ اوبویسلی مطلب جب میں نے بینک جوائن کیا تھا اٹ واز ان 1978۔ اوکے، تو آئی اسٹارٹیڈ بائی کیریئر، مطلب بگننگ جو ہوتا ہے نا ہمارا 1 سال کا ہوتا ہے، پروفیشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مطلب یہ کہ اور کیریئر میرا اسٹارٹ ہوا تھا۔ میری جو پہلی پوسٹنگ تھی وہ ایکچولی جوائننگ کے بعد وہ شیخو پورہ تھی، تو اپنی سروس میں تقریباً کوئی 10 سال باہر بھی رہا۔ تو کون سی کنٹری میں آپ؟ ابو دھابی، آئی ریمین پوسٹڈ ان ابو دھابی فرام 1985 ٹو 1990، اور پھر وہیں سے میری پوسٹنگ UK ہو گئی، انگلینڈ۔ تو پھر 1990 سے پھر آنورڈ مڈ 1990 مئی 1990 میں پھر UK چلا گیا، وہاں بھی میں کوئی 4-4.5 سال رہا۔ دین آئی واز ٹرانسفرڈ بیک ٹو پاکستان، تو باقی پھر سروس یہاں آ کے میں نے آگے پھر کنٹینیو کی۔ سر یہاں پہ آپ کو انوائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی، کیونکہ ایک بینکر جو ہے میرے خیال سے بہت بہترین طریقہ سے یہ پاکستان کے جو اکانومی ہے اس کو سمجھتا ہے، تو اس بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ پاکستان کے جو حالات ہیں، بینکنگ سیکٹر ہے، اس کی کوئی کیا رسپانسبلٹی تھی جو پوری نہیں کی، یا کیا ریزن ہے کہ ہم جو ہے ڈے بائی ڈے ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، بینکنگ اٹ سیلف جو ہے نا، وہ بینکس تو اپنے طور پہ وہ تو کام جو ان کی مطلب بزنس کی نیچر ہے وہ تو اس میں وہ کر ہی رہے ہیں۔ اصل چیز ہوتی ہے کہ بینکوں کو یوٹیلائز کیا گیا۔ ہماری جو مطلب حکومتیں جو گزری ہیں وہ جب بینکوں کو ایکسپلائٹ انہوں نے کیا، مطلب یہ ہے کہ بینکوں سے ان کے مطلب انگوٹھا رکھ کے ان کے گردن پہ تو کہا کہ جی قرضے آپ دیں ہیں، اور ان کا کوئی واپسی کا کوئی میکانزم ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جب آپ اپنا اس کو ایک ایسی مثال لے لیں کہ آپ قرضہ آپ کو ملا ہے، آپ نے تو لیا تھا اپنی بزنس ایکسپینشن کے لیے، تو آپ نے تو اپنے مطلب بچوں کی شادی پہ خرچ کر دیا، یا کوئی ٹور لگا لیے باہر کے، ویئر ایز کہ واپس کرنے کی آپ کا پلان ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح وہ بینک تو اپنا رول جو ان کی تھیوریٹیکلی ڈیفینیشن ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اپنا بزنس کر رہے تھے صحیح، لیکن جب ان کو غلط طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے گا، پریشرائز کیا جائے گا، تو پھر وہ بینک جو ہے وہ بینکنگ انڈسٹری بھی ان کا بھی افیکٹ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جو بینک مطلب ڈیزاسٹر ہوا ہماری اکانومی میں وہ تھا کہ جی بینکوں کو مطلب یہ کہ بھٹو کے دور میں اس کو پرائیویٹائز کر دیا، مطلب نیشنلائز کر دیا گیا۔ صحیح۔ تو اصل تباہی جو بینکوں کی ہوئی وہ وہاں سے شروع ہوئی۔ اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتائیں کہ کیسے کیا ہوا؟ ڈیٹیل یہی ہے نا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی وہ اسٹیپ اس لیے غلط تھا کہ کیونکہ گورنمنٹ کا کام بزنس کرنا نہیں ہوتا خود۔ صحیح۔ ابھی بھی تو یہی مطلب چیز سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے نا، جو ابھی ہم کیوں مطلب دوبارہ مطلب لگے ہوئے ہیں کہ جی فلانا ادارہ بھی بیچنا ہے، فلانا ادارہ بھی بیچنا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اب PI کو مطلب ایک رن کرنا وہ گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے نا۔ صحیح۔ یا اسٹیل مل ہے مطلب، تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ چیزیں تباہ اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ پراپرلی مینیج ہوئی نہیں،
جس کی وجہ سے ہمارے ادارے گریجولی مطلب تباہ ہوتے گئے. تو اسی طرح بینکوں کو بھی جب نیشنلائز کیا گیا, قوم آگے بینکوں کو, پھر بیسیکلی پہلے صرف مین 5 بینک ہوتے تھے, جس میں حبیب بینک مین سب سے بڑا بینک حبیب, جس کی برانچیں ہیں شروع سے, وہ بیفور پارٹیشن کا بینک ہے. جو حبیب بینک ہے نا, وہ بیفور پارٹیشن کا بینک ہے. یو بی ایل بنا 1959 میں, یو بی ایل, حبیب بینک, اس کے بعد ایم سی بی, الائڈ بینک اور نیشنل, یہ 5 بینک تھے جب مین. جو بعد میں چھوٹے موٹے بینک بیچ میں پھر اور بنتے رہے ہیں, لیکن انیشلی یہ 5 بینک تھے. تو ایکچولی بینکوں کو جب نیشنلائز کیا گیا نا, اصل ان کا ڈیزاسٹر وہاں سے ایک ان کی بگننگ ہوتی ہے کہ اس میں انٹرفیرنس شروع ہو گئی, مطلب غیر ضروری بھرتیاں شروع مطلب ہو گئیں, پریشر ہیڈ آفس پہ ڈال دیے گئے, سیاسی طور پہ بینک سیاسی طور پہ نا پولیٹیکلی مطلب اس کو نا مطلب ان اداروں کو نا مطلب یہ کہ یوٹیلائز کیا گیا کہ جی اتنے بندے گنجائش ہے یا نہیں ہے, یہ بھرتی کریں. تو یہ چیز اور یہ چیز دوسرے اداروں میں بھی ہوئی, ایون پی آئی اے میں بھی ہوئی, مطلب ریلوے میں ہوئی, جو انڈسٹریز جہاں مطلب جس کا بس چلا نا, وہ اس جس کا بھی کوئی اختیار تھا انہوں نے مطلب یوٹیلائز کیا کہ جی بس اپنا ہمارے بندے اتنے بھرتی کریں, ضرورت ہے یا نہیں ہے اسٹاف کی. انڈسٹریز کا بھی ڈاؤن فال جو ہے نا, وہ آئی تھنک کہ وہ تبھی سے سٹارٹ ہوا. ظاہر ہے وہیں سے شروع ہوا ہے, انڈسٹریز اسی کی بیکنگ میں آتی ہیں ساری. کچھ دن پہلے آپ سے ڈبیٹ ہو رہی تھی تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو سنیریو تھا کہ پاکستان انڈیا سے بہت آگے تھا, انڈسٹریل اس کا جو سیکٹر ہے وہ کافی زیادہ گرو کر رہا تھا. ایون کہ یہ باتیں تھی کہ پاکستان کو ایشین ٹائیگر کا اس کو مطلب اس کو ٹائٹل دیا جا رہا تھا. تو آپ کا کہنا, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کی اکانومی کا ڈاؤن فال ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے فرام 1972 اس چیز کے بعد سے؟ مطلب وہ بگننگ ہوئی نا. ایکچولی جو گروتھ کچھ جو بہتر پیریڈ گنا جاتا ہے وہ 60s کا گنا جاتا ہے, جب مطلب یہ کہ انڈسٹریاں لگی. یہ کس کا دور تھا میرے خیال میں؟ اس میں ایوب خان کا بھی دور آ جاتا ہے, مطلب میجر تو اسی کا ہی ہے. خیر, تو اس وقت کافی ساری چیزیں, کرپشن نہیں تھی اتنی. صحیح. تو مطلب یہ کہ کچھ تھوڑا بہت جو بھی ڈیمز آپ کے اس وقت بنے, اس کے بعد سے آپ نے آج تک کوئی ڈیم بنا ہی نہیں سکے. تو اس کا حال دیکھ لیں ہمارے ملک کا. تو سر پھر ذمہ دار یہ جو سارا جو حکومتیں ہیں, مطلب دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ دا کنٹریز اکانومی, کہ ہم نے اپنے ملک کو, اور اسی لیے ہم مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جو دوسرے کنٹریز ہیں, سنگاپور ہے, بنگلہ دیش ہے, ان سے مطلب جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ہم لوئسٹ میں آ رہے ہیں. ہماری امپورٹ زیادہ ہیں, ہماری امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ ہماری امپورٹ ہے مطلب کوئی 65-70 بلین امپورٹس ڈالر میں, ویئر ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ اس کا ہاف. تو یہیں سے وہ ایک جو ٹرم ہے اکنامک, اسے کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ. اکنامک ٹرمز ہے, آپ اکنامکس کی بک اس میں آپ گوگل میں لکھ لیں واٹ از بیلنس آف پیمنٹ, وہ آپ کو ڈیفائن کرے گا کہ بیلنس آف پیمنٹ ہمارا آؤٹ اسی لیے ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہے, امپورٹ زیادہ ہے. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ اس میں تو انڈیویجول جو ہیں, یعنی ہم بھی برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں جی, کہ ہم نے امپورٹڈ چیز لینی ہے, جو لوکل مارکیٹ ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے, لوکل چیزوں کو. تو یہ بھی تو ایک ریزن بن رہی ہے نا کہ امپورٹ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے. چائنا جو ہے, جی جی, چائنا تھرڈ کلاس چیزیں بھی بنا رہا ہے اور اچھی سے اچھی بھی بناتا ہے, اور اس کی اکانومی اس نے پوری مطلب ورلڈ کی اکانومی کو گریب کیا ہوا ہے اپنے ہاتھوں میں ہے. یعنی امریکہ سے بھی ایک شرٹ آ رہی ہے تو وہ میڈ ان چائنا کی ہے. آپ کا کوئی عزیز لا رہا ہے نا آپ کو گفٹ دینے, ایسے ہی
تو چاہے شرٹ امریکہ سے چلی ہے آپ کے لیے، آپ کے کوئی عزیز لائیں آپ کے گفٹ، تو وہ بنی ہوئی ہے اپنا میڈ ان چائنا. ایون کوئی آج کل وہ حج پہ بھی جاتے ہیں لوگ، عمرہ پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، وہاں سے وہ تسبیح بھی وہ بھی ساری چائنا، ہر چیز صحیح ایسی کہ صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم نے اپنی اکانومی کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور ملک کو مطلب ایک ریپ کیا گیا ہے یہاں پہ شروع سے لے کر آج تک. مطلب یہ کہ دیکھیں نا بیچ میں یہ سگنل کہ جی ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں جس طرح جی اپنا سری لنکا تو پریکٹیکلی ہوا بھی، لیکن اب وہ سنبھل بھی گئے. لیکن سر پچھلے دنوں کچھ ایسی ڈبیٹس میں سن رہا تھا، اس میں تو لوگوں کا یہی کہنا ہے جو اس کو اکنامکس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بھی ڈیفالٹ ہو چکا ہے لیکن ہم ایکسپوز نہیں ہوا. قریب ضرور ہے، لیکن بہرحال مطلب جی اگر ہوا ہو تو پھر تو شور پڑ جائے نا. ڈیفالٹ ہونے کے قریب تو ہم ہیں ہی. صحیح. ہاں مطلب یہ ہے کہ بس ڈبکیاں مار رہے ہیں جسے کہیں گے. کبھی کوئی چیز بہتر مطلب کوئی تھوڑی سی کر لی کبھی. اب آپ کو جو IMF ہے جی جو اس کا جو چنگل ہے وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، اور وہ چنگل پاکستان ہی نہیں، اس میں دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں اس میں، قرضے مطلب جو لیے ہوئے ہیں. لیکن IMF کی جو پالیسیز ہیں پاکستان کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ہمارے لیے بہتر ہیں یا وہ ہمیں غلط ٹریک پہ لے کے جا رہی ہیں؟ IMF کی پالیسیز اٹ سیلف ہم اس کو تھوریٹیکلی نہیں یہ کہہ سکتے. تھوریٹیکلی بات یہ ہے کہ جب ہمیں وہ لون دے رہا ہے جی اور ہم اس لون کو پراپر یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے، صحیح، جس مقصد کے لیے دیا ہے، یا اس کو کھا پی رہے ہیں جس کا کوئی پتہ ہی نہیں، جس مقصد کے لیے کہ یہ آپ نے ہم کو یہ لون دیا، آپ اس میں کوئی آدھا کام کیا آدھا وہیں چھوڑ دیا ہے، صحیح، اس میں بھی کرپشن ہے. تو جب یہ اتنا سارا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا کرپشن کا، تو پھر ملک تباہی کی طرف ہی جائے گا نا پھر اپنا. ہاں تو پالیسیز وہ اس کی تھوریٹیکلی تو وہ ٹھیک ہے، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کریں وہ کریں آپ، لیکن جب ہم کریں گے ہی نہیں جی تو پھر وہ ہمارے اوپر انگوٹھا رکھ کے کہہ رہا ہے کہ جی اپنا یہ قیمت بڑھائیں وہ قیمت بڑھائیں. ہیں ملک میں نہ کوئی انڈسٹری مطلب لگ رہی ہے نہ ہیں، اور ہر چیز اپنا آپ کا جی جو اپنا کاٹن کا ایکسپورٹ کا کام ہے وہ پہلے کچھ بہتر تھا، اب وہ پھر مطلب بند ہو رہی ہیں انڈسٹریاں، فیصل آباد بھی اور سارے ادھر ہیں. تو سر نیئر فیوچر میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کوئی بہتری کی طرف جائے گا یا کوئی ہم امید رکھیں ایز جو ہمارے جو نئی جنریشن آ رہی ہے؟ ایک کامن اگر آپ ویسے اگر کہیں تو ظاہر ہے ہم تو وش کر سکتے ہیں نا کہ اللہ کرے کہ بہتری ہو. مطلب مایوسی تو لوگوں میں اب دیکھنا یہاں سے کتنی ہے ہیومن ریسورس ہے وہ اپنا ہو رہی ہے باہر، مطلب جا رہے ہیں لوگ. جی بہت زیادہ ان لیکس میں فگرز آ رہی ہیں کہ مطلب یہ 8 لاکھ لوگ جی باہر چلے گئے پتہ نہیں پچھلے 2 سالوں میں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ باہر جب یہاں پہ اب بھی جو سچویشن ہے نا یہ تو بہت ہی گمبھیر اور بہت تکلیف دہ ہو گئی ہے کہ ایک چیز نے آپ کو یہاں آپ کے ہوش اڑا دے ہیں، بجلی کے بل نہیں، جو کہ اتنا میس بنا ہے. مطلب یہ IPPs کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اور ان کی جو کنڈیشنز کہ وہ مطلب بجلی ہم ان سے مطلب وہ بنائیں نہ بنائیں ہم نے ان کو وہ پیسے دینے ہیں. تو جب آپ اپنے ملک کے جو آپ خزانے کو اس طرح مطلب لٹائیں گے ہیں تو پھر ملک کا کیا حال ہوگا؟ اچھا آج کل کا تو سب سے جو مین ایشو ہے نا سر وہ تو الیکٹریسٹی بلز کا ہے. وہ بہت بڑا ایشو ہے. مطلب میں خود ذاتی طور پہ مطلب اتنے یعنی کہ فلاں اداکار فلاں یعنی جن لوگوں کے بارے میں ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا وہ چیخ رہے ہیں.
میں نے اپنی آنکھوں سے لیسکو کے دفتر میں جی جی یعنی غریب عورت آئی ہے اور وہ بلک رہی ہے کہ میرے گھر تے مطلب ایک پکھا تے ایک اپنا کولر لگا ہے یا انے بلب نے تے میرے بل آ گیا 20,000 کا تے میرا بچہ وہ 15,000 تنخواہ ہوئے. تو اس کو وہ دتکار رہے ہیں کہ جی اپنا اماں جی جاؤ یہ کچھ نہیں ہونا تھا انہیں بل دینا ہی پینا ہے. صحیح. ہاں بس بل دیو اپنا ہے. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آئی پی پیز کا اس کا یہ ری شیڈیول ہو سکتا ہے؟ جو آج کل خبریں آ رہی ہیں جی کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو ہم ری شیڈیول کریں گے، جو گورنمنٹ ابھی یہ کہہ رہی ہے، تو کیا از اٹ پاسبل آپ کی نظر میں؟ اگر وہ کریں گے تو مطلب کچھ ہوگا نا. ہاں بات یہ ہے کہ ان آئی پی پیز میں ایگریمنٹ ہوئے ہیں پتہ نہیں 2028 یا اس سے بھی آگے کے. صحیح. تب تک تو جو غریب آدمی سروائیو کر نہیں سکتا. مطلب اگر اس کو کوئی میسو اسکیل پہ سوچیں، ان کے ساتھ کوئی مطلب نیگوسیشن کریں. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بھی بجلی اگر میاں منشا صاحب بجلی بنا نہیں رہے یا ان کے پلانٹ بند پڑے ہیں اور ان کو 60 ارب روپے پے ہو رہا ہے سالانہ. تو جب یہ اب اپن ذرا دیکھیں نا کتنی خوفناک صورتحال ہے کہ یو آر باؤنڈ ٹو پے. اور خزانہ اپنا ملک کا خزانہ لوگ دیکھیں اب مطلب ایک منشا صاحب کو کیا فرق پڑنا ہے بل بجلی جہاں مرضی جائے مطلب ہے. اصل تو 80% یا 90% عوام جو ہیں وہ دیکھیں نا وہ کہاں پہ مطلب ہے وہ کیا سفر کر رہے ہیں. اچھا وہ جو ایگریمنٹ ہے آئی پی پیز کے ساتھ ان میں وہ جو ری شیڈیول ہونے کی باتیں ہیں، ایگریمنٹ ہے کیا؟ آپ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے. ایگریمنٹ اس کا جو نیٹ ایک ایکسٹریکٹ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو آپ نے ان سے مطلب آپ یہی اندازہ لگا لیں نا کہ بجلی وہ آپ کو دیں یا نہ دیں، پروڈیوس کریں نہ کریں، آپ کو پیسے دینے ہیں. سر اس طرح کا ایگریمنٹ مطلب آپ ایک کامن مین تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ہاں جی. آپ بھی کوئی اگر کوئی اپنے بزنس میں کوئی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کریں گے. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اب جب وہ تھوڑی سی ہائی لائٹ ہو رہی ہیں آج کل یہ آئی پی پیز کے بارے میں کہ جی اب وہ کہ جو بڑے مطلب انتہائی تکلیف دہ یہ ایگریمنٹ کی کلازز ہیں جو کہ مطلب ہے کہ بندے کے ہوش مطلب ہے ہوش اٹھ جاتے ہیں. ویسے تو ابھی لوگ کافی کنورٹ ہو رہے ہیں سولر کی طرف، تو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہو نظر آ رہا ہے جن لوگوں نے لگایا سولر؟ ان کے بارے میں آپ نے کوئی آپ کی بات ہوئی کسی سے؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ فرض کریں ہم پہلے کہہ رہے تھے جی 19 روپے کا یونٹ. ہاں جی ایسے ہی سنا تھا وہ لے رہا ہے بالکل. اور اب جو ہمارا یونٹ جو ہم وابڈا سے لے رہے ہیں وہ 60 روپے کے پہنچ گیا، وہ 60 روپے پہ پہنچ گیا جو وہ ہمیں دے رہا ہے. 60 میں ہم بائے کر رہے ہیں اور 19 میں بیچ رہے ہیں. 19 میں چلے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 19 میں بھی لگا لیں. 3 ٹائمز بنائیں گے تو یہ دیکھیں نا کہ فرض کریں آپ کے سسٹم نے یونٹ پروڈیوس کیے ہیں 1000 پورے مہینے میں، چلے آپ 19 لگائیں تو کیا 19,000 روپیہ. ویئر ایز کہ آپ کا جو کنزمپشن آئی ہے وہ 3,000 یونٹ سپوز یا 2,500 یونٹ. تو 2,500 میں اگر آپ کے سسٹم نے 800 یونٹ یا 1000 یونٹ بھی بنائے ہیں تو اماؤنٹ جو نکلی ہے وہ کیا نکلی، مائنس کیا ہوئی بل میں 19,000 مائنس ہو گئے بس. صحیح. جو کچھ بھی نہیں بنتا وہ تو پھر اس لیے وہ سولر کے بارے میں بھی ہم لوگ آہستہ آہستہ سڑ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سولر جو ہمیں ایک گمان تھا کہ جی ہماری اتنے 2 سال کے عرصے میں مطلب ریکور ہو جائے گی، وہ تو اس کو زیورائز کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں گورنمنٹ. ان کو ریونیو ان کا کم ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف وہ راگ لاپ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو 500 یونٹ والے ہیں ان کو فری لگا کے دیں گے، لیکن یہاں پہ بس یہ ہے کہ ہر چیز کے نعرے لگائے جاتے ہیں لیکن کیا کچھ نہیں جاتا. اچھا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہر طرف مایوسی ہے، تو عوام جو ہے وہ امید کس سے لگائیں؟
اس بارے میں کچھ بتائیں آپ. سوائے یہ کہ آپ امید کوئی اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں، پھر اللہ کے سوا کون ہے پھر؟ ایسا ہی. ہاں، یہ جو آپ کے کرتا دھرتا ہیں، جی جی. جو کہ جب سے پاکستان اگر 70 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں، ہاں سب کو آزما لیا، نئے کو بھی آزما لیا، تبدیلی والوں کو بھی آزما لیا، پرانے نئے گھوم گھما کے وہی سارے. وہ تو پھر بات یہ ہے کہ یا تو پھر یہاں کو بہت بڑا انقلاب آئے. صحیح. کہ جتنے بھی مطلب ہے جن لوگوں نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے، ان وہ سب کو مطلب ایک جہاز میں بٹھا کے غرق کر دیا جائے. پھر سر غرق تو کر دیا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ انقلاب آ گیا، اکانومی انقلاب بھی آ جاتا ہے، تو اکانومی کو انقلاب کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ اس بارے میں نہیں، وہ بات تو پھر وہ تھریٹیکلی بات جو ہے نا، وہ تو یہ ہے نا کہ پھر لوگ ایسے سنسیئر آئیں، اللہ کرے، جو ملک کی بہتری کا سوچیں گے، تبھی آہستہ آہستہ پھر ملک بہتری کی طرف جائے گا نا. دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں نا جو مطلب جیسے جو ڈیفالٹ ہو گئے، سری لنکا کی مثال جس طرح دی جاتی رہی ہے پچھلے دنوں سے، ہیں کچھ عرصہ پہلے، کہ وہ اپنا IMF کے آگے وہ ڈیفالٹ ہو گیا، اب ہے اس کی بیٹھ گئی اکانومی. لیکن اب وہی ملک آہستہ آہستہ، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے کوئی ایسے اسٹیپ لیے ہیں، تو پھر وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے نا. بنگلہ دیش کی ہم مثال لے لیں، بنگلہ دیش کی ہمارے سے ایکسپورٹ زیادہ ہے، ان کے ریزرو زیادہ ہیں فارن ایکسچینج کے، ہیں. جی جی. انڈیا جو ہے اتنا بڑا ہمارے سے کوئی ہیں، مطلب یہ کہ اب 2.25 ارب کی آبادی کا ملک ہے وہ، ہیں انڈیا. تو اس کی مطلب اس کی دیکھیں اپنا فگرز ان کے اپنا ہیں، ان کی ایکسپورٹ، ان کے ریزروز کی. پرائیویٹائزیشن کے بارے میں آپ اس کے حق میں ہیں یا آپ اینٹی ہیں؟ کیونکہ جیسے یہاں پہ جب بھی کوئی چیز پرائیویٹ گورنمنٹ کرنے لگتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ تھریٹ اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ان ٹرو اسپرٹ دنیا میں مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کا ایک اصول ہے. جو ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، پالیسیز بنانا، صحیح، ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے. صحیح. گورنمنٹ کا کام آپ جہاز چلانا تو نہیں ہے، بالکل ایسے. گورنمنٹ کا کام اسٹیل مل چلانا نہیں ہے. صحیح. تو پرائیویٹ ادارے دنیا میں کامیاب، جو دنیا میں ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں سارے ادارے پرائیویٹ ہی چل رہے ہیں. یہاں یہ المیہ ہے یا ایک خدشہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پرائیویٹائز ہونے کے بعد بھی وہی ادارے جو ہیں جن کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، وہ لوگوں کو ہی ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح، میں سمجھ گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. ان ٹرو اسپرٹ جو بینیفٹ ملنا چاہیے اس کی پرائیویٹائزیشن کا، وہ ملنے کے بجائے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا اور کمانے کے چکر میں وہ ایسے وہ اس کو رن کریں گے کہ بھئی جتنا خون چوسا جا سکتا ہے لوگوں کے چوسے ہیں. مطلب میں کچھ دنوں پہلے پڑھ رہا تھا کہ دا بیسٹ ریلوے ان دا ورلڈ جو ہے نا وہ نیوزی لینڈ کی ریلوے جو ہے نا، ہاں جی، وہ پوری دنیا میں سب سے نمبر 1 پہ ہے. تو وہ اس کو چند سال پہلے کیونکہ وہ خسارے میں جا رہی تھی، تو گورنمنٹ نے $1 کے بدلے میں وہ اس کو پرائیویٹ کر دیا. تو اس کے اور اب بھی وہ دنیا کی سب سے بیسٹ ریلوے ہے. تو وہ نو ڈاؤٹ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی بیسٹ ریلوے تو باقی ملکوں کے بھی بہت مطلب ایکسیلنٹ سروس ہے. چائنا دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں. تو سر پھر یہ جو ہمارے جو سیاستدان ہیں وہی ان چیزوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. جیسے PIA جب بھی بات ہوتی ہے کہ اس کو، جب تک ہم اپنے ملک کے لیے مخلص نہیں نہ ہوں گے اور آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، مطلب ہے کہ کمانڈ ہو ان لوگوں، ایسے لوگ ہوں جو کہ سنسیئرلی ایسی پالیسیز بنائیں اور کہ مطلب یہ ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچر کم سے کم رکھیں. ابھی آپ نے کبھی سنا کہ گورنمنٹ نے آپ کی جو بیوروکریسی ہے، جو اپنا یہ خرچے انہوں نے کم کیے ہیں، ان کی تو تنخواہیں ابھی بھی اس ریسنٹ گورنمنٹ میں بڑھائی ہیں. ہاں،
وہ بڑھاتے جا رہے ہیں وہ تو. لیکن وہ اپنا جوس کس کا نکال رہے ہیں؟ عوام کا. دیکھیں جو پاکستان کا سارا ٹیکس جمع ہوتا ہے 65% تو وہ چلا جاتا ہے انٹرسٹ کے شکل. ہاں جی چلا جاتا ہے. ساری تنخواہیں وغیرہ جا رہی ہیں, سسٹم چل رہا ہے وہ تو سارا قرضوں سے ہی چل رہا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ سر صدارتی نظام کے آپ حق میں ہیں یا صدارتی نظام کے پلس پوائنٹ ہیں, لیکن یہاں پہ وہ اس کو ان کے جو اپنی عیاشیاں ہیں وہ ساری مطلب ہے وہ چینج کرنی پڑیں گی, پھر ختم کرنی پڑیں گی. جو وہ نہیں کر مطلب ہے وہ اسی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ صدارتی نظام نہیں کامیاب ہوگا جی. تو سر ان کو کب خیال آنا ہے جی, جو ہمارے سیاستدان یا جو بھی اس ملک کے جو میں کہوں گا ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, کب ایک لمٹ ہوتی ہے, یہ کب یہ جاگیں گے, کب یہ چیزیں رکیں گی, کب بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو آگے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بچا ہی نہیں ہے. فیوچر میں تو ابھی مطلب یہ ہے کہ بس بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ابھی کوئی ایسی ڈراسٹک چینج کوئی ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی یہاں. بس یہاں تو ابھی دن بدن جو صورتحال ہیں جو مطلب یہ ہے کہ ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. تو سر جی ابھی کی گورنمنٹ ہے, دعوے بڑے کیے جا رہے ہیں, تو آپ ان دعووں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب اگر وزیر اعظم آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایکسپورٹ جو ہے, ہاں جی آج کی نیوز میں یہ آج کی ہیڈ لائن ہے نا اخبار جی میں, جی آپ کے پرائم منسٹر کی کل کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے, تو جی ایکسپورٹ جو ہے ہم نے $60 ارب تک لے جانی ہے, $60 ارب تک. تو خالی کہنا ہی ہے نا, جب اس کے لیے کوئی آپ مطلب کوئی انفراسٹرکچر ایکسپورٹ والے جو بڑی بڑی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ شور ڈال رہے ہیں کہ جی جب ملک میں بجلی اتنی مہنگی ہوگی تو ہم کیا مطلب کیا ایکسپورٹ پر کیسے ہم اپنے سروائیو کریں گے. سر ایک یہ بھی وجہ تو ہے نا کہ گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ آتی نہیں ہے کوئی کہ جو خود ڈیسیژن لے سکے. ہمیشہ سندھ میں گورنمنٹ اور وہ ایک المیہ ہمارے ملک کا ایک بہت ہی وہ ساتھ نا جو تباہی کا حصہ مطلب بنا ہے وہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے. ایسا ہی مطلب ہم مطلب یہ ایک حکومت آتی ہے تو سندھ میں بیٹھے اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں, اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. کے پی کے والے اپنے ہوتے ہیں, بلوچستان کے علیحدہ ایشوز ہیں. آپ خود ہی دیکھ لیں جو بھی حکومتیں رہی ہیں, جی جی کبھی 1.5 سال, کبھی 1.25 سال, کبھی 2 سال ہیں, ایک وہ ٹانگ کھینچ کے ان کو اتار دیا, پھر الیکشن. آپ اندازہ لگائیں کہ الیکشن میں اگر کہتے ہیں جی 50-60 ارب روپے خرچ ہوتا ہے, تو پھر مطلب یہ ہے کہ اور وہ بھی ملک کا خزانہ. خوف آتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے کوئی سنسیئر ہیں. ہم اگر باہر جاتے ہیں تو ہم 50 بندوں کا وفد لے کے چلے جاتے ہیں, وہ سارا جو پتہ لگتا ہے کہ اپنا 80 کروڑ روپیہ تو اس ٹور پہ خرچ آیا, جو اسپیشل جہاز گئے ایئر فورس 80 کروڑ مانگ کے واپس لاتے نہیں ہیں, 80 کروڑ خرچ کر دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں سر. ایف بی آر کا رول کیا ہے؟ ایف بی آر کی میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ ابھی یہ کیا کر رہے ہیں کہ جی اپنا ٹیکس وہ ایک آیا نا یہ 2-3 دن پہلے کہ جی یہ چھوٹے دکانداروں پہ 100 روپے سے لے کر 10,000 تک فکس ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں. اچھا 100 روپے. تو وہ ایک مزہ کا سوال اٹھتا ہے کہ یہ 100 روپے کیا مطلب لاجک ہے؟ 100 روپیہ تو دن میں فقیر کو نہیں دیتے آج کل. تو مطلب یہ ہے کہ آج تک مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جی شبر زیدی صاحب یہ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہے تھے تو ان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی. یہ ہمارے میڈیا ہی بتاتا ہے نا امپلیمنٹ کروانے کے اوپر مطلب یہ ہاں مطلب یہ کہ یہ جو آپ کا جو چھوٹا دکاندار ہے, چاہے وہ لبرٹی میں تو خیر مگرمچھ یعنی جتنے بھی چھوٹے کاروبار کرنے والے لوور مڈل کلاس جو طبقہ ہے جو بزنس کر رہا ہے اس کے اوپر ٹیکس وہ
آج تک وہ کوئی میکانزم ہی نہیں ڈیوائز ہو رہا کہ ان سے ٹیکس کیسے لینا ہم نے. اچھا سر، ورلڈ وائڈ جو ہے پہلے جیسے اکانومی بیس کرتی تھی زراعت پہ، اس کے بعد انڈسٹریز پہ آ گیا معاملہ. اب جو ہے وہ یہ سارے معاملات جو آئی ٹی کے پاس چلے گئے ہیں. یہ ایک مین مطلب سورس ہے اکانومی کو بہتر کرنے کا. تو پاکستان میں بھی آئی ٹی کے بارے میں کافی کام ہو رہا ہے. اس سے ہم تھوڑی ہوپ رکھیں جو نئے نوجوان ہیں وہ آئی ٹی والی فیلڈ میں آ کے تو کیا وہ سروائیول موڈ پہ پاکستان کو لا سکتے ہیں؟ آپ کا سوال ایک تو یہ ہے نا کہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو پروفیشن چوز کرنے والا معاملہ ہے نا، جی جی، دیٹ ویریز فرام پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی. بالکل ایسے. آپ کا جو سوال ہے نا وہ تو ایک جنرلائز ٹرم میں ہے. وہ تو ویری کرتا ہی رہے گا. مطلب وہ تو انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرے گا. آبویسلی ایک فیلڈ پچھلے 10-15 سالوں میں 15-20 سالوں میں جو نئی انجیکٹ ہوئی وہ آئی ٹی ہوئی ہے. جی جی، میں مطلب کمیونیکیشن ٹیلی کام اس میں مطلب بیٹھ گیا. انجینئرنگ اور ڈاکٹر جو ہیں وہ کچھ بھی ہیں، ان کی مطلب وہ سیلری سٹارٹ وہ بڑا منیمل سا ہے. ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں. ویئر ایز کہ وہ جو آئی ٹی جو پروفیشن ہے اس میں وہ اس کو اچھا خاصا ہینڈسم سٹارٹ ملتا ہے. اچھا سر، آپ نے لائف کا ایک بہت سارا حصہ یو کے میں گزارا، اور بھی بہت سارے ملکوں میں آپ کی جاب رہی ہے. تو ہمارے معاشرے میں اور ادھر کے معاشرے میں کیا فرق کیا ہے؟ کیا چیزوں کا چینج آنا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم بھی؟ اصل چیز میں آپ کو بتاؤں وہ ہے سنسیئرٹی. جب آپ اپنے آپ سے اپنے ملک سے سنسیئر ہوں گے، جی، ہر آدمی انڈیویجول ہر آدمی ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ ایز اے ہول پھر ایک قوم بنے گی نا وہ جو آگے بڑھے گی. ہیں تو ہمارا جو بیسک المیہ یہ ہے کہ یہاں مطلب آپ ماشاءاللہ جس بزنس کو یہاں رن کر رہے ہیں آپ یہیں اندازہ لگا لیں کہ یہاں لیبر کو ہینڈل کرنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ ہاں جی، بہت مشکل، بہت مشکل. وہ بھی کہتے ہیں کہ میں صبح اگر آیا ہوں نا یہاں تو جھوٹ ہی ہو جائے میں نے جو کام 100% کرنا ہے وہ میں کوئی 10 20 25 30 کر کے تو بس اپنا آپ کو رپورٹ ملے گی. وہ مستری کہہ رہا ہے جی یار بندہ فارغ ہے ہیں. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ جب اتنے لوئسٹ لیول کا بندہ جس نے 1500 2000 جا کے کما کے وہ گھر لے کے جانا ہے اپنا کوئی راشن، جی جی، وہ بھی اس کے اندر بھی نہیں ہے عرض کہ میں کوئی کام صحیح کروں. تو ایز اے نیشن تو ہم کافی مطلب ہمارا بہت ہی برا حال ہے نا سر. اس کی کوئی ریزن آپ کو سمجھ آتی ہے ہماری جو نیشن میں یہ چیزیں انٹر ہو گئی ہیں؟ اس کا کوئی کریڈٹ کسی کو جاتا ہے کہ اس وجہ سے عوام ایسی ہو چکی ہے؟ جہاں تک ہوتا ہے نا مطلب اس میں بیسیکلی پہلی مین فیکٹر ہے ایجوکیشن کا. صحیح. ہم جب سے ہمارا ملک بنا ہے ہماری جو لٹریسی پرسنٹیج ہے وہ آپ اندازہ لگائیں کہ 80% تو ہم 85-90% تو الٹریٹ کلاس ہے، اور جو باقی 15% ہے یا 20% ہے اس کو بھی ہم جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں نا ایسے اس کو بھی ہم گنتے ہیں کہ پڑھے لکھے. اچھا، وہ جو ریٹ آتا ہے کہ اتنے لوگ پاکستان میں پڑھے لکھے ہیں اس میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنا نام لکھا ہے. 80% ہمارے ملک کے لوگ الٹریٹ ہیں جن کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. ہاں بالکل، وہ فارغ ہیں. اچھا، اور ہم جو 20% ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں جو اپنا نام لکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ کرائٹیریا ہے. امیزنگ. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کاؤنٹ کرے گی ایجوکیشن، جس کی طرف مطلب ہے معذرت کے ساتھ کوئی توجہ
شروع سے نہ دی گئی ہے نہ دی جا رہی ہے. ہم مطلب یہ ہے کہ اس کا لوئسٹ بجٹ میں رکھتے ہیں, نہ بس اپنا ہمارے جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن ہیں ایجوکیشن کے ان کا حال دیکھ لیں, اور دوسری طرف ہم نے پرائیویٹ یونیورسٹی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا بچوں کو. بس وہاں پہ تو بس آپ پے کریں اور اپنی ڈگری لے لیں, کہ ایسے ہی. اب وہی ہے کہ جس کی پسلی ہے وہ پھر اپنے بچوں کو وہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے, اور مطلب جہاں پہ مطلب ایک سمیسٹر کی فیس 2-3 لاکھ روپیہ ہو ہیں ہر 4 مہینے. سمیسٹر جس کو 6 مہینے کہتے ہیں تو وہ ایکچولی ہوتا ہے وہ 4 مہینے کا ہی ہے ویسے. بالکل. تو ہر 6 ماہ بعد 2 لاکھ روپیہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ایک لوور مڈل کلاس ہے, میڈیکل کا حال دیکھ رہے ہیں اپنا. ہاں جی, وہ تقریباً آپ کے پاس اگر 1 کروڑ پلس میں پیسے یہاں ہیں پہ تو آپ میڈیکل کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے پاس جیسے بھی یہ قرضے لے کے ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس جو فنڈز آتے ہیں, سب سے پہلے ان کو کس چیز پہ لگانا چاہیے؟ کیا چیز جو ہے جو ہمیں گراس روٹ لیول سے بہتری کی طرف لے کے جائے گی؟ نہیں, قرضے جو ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے وہ تو بتاتا ہے کہ یہ ایسے نہیں وہ پکڑا رہا کہ آپ جہاں مرضی وہ کہہ رہے ہیں ان مد میں آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. صحیح. یہ ہم آپ کو آپ کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے, آپ کے فلاں کمیونیکیشن سسٹم کی بہتری, تو ادھر وہ یوٹیلائز کریں گے تو کچھ مطلب اس کو کریں گے نا. تو جب آپ اس کو مطلب پیسے آئے ہیں اور اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے, آدھے خرد برد ہو گیا, آدھے لگا دی ہے, آدھے میڈیا کو آدھے سے بھی کم لگا دی ہے, تو مطلب یہ کہ پھر چیزیں مطلب صحیح کہاں سے ہوں گی؟ تو سر یہ تو جب یہ ہے کہ وہ بات وہی بات آپ کی کہ یہ بہتری تبھی آئے گی جب ہماری جو لوگ ہیں اوپر جی جی وہ ملک کے ساتھ مخلص ہوں ہیں. بالکل. جو ٹیمز ہوں وہ ایسی مطلب ایسے ایکسپرٹ لوگ ہم مطلب ہمارے پاس ہوں, یا ان کو ہائر کریں جو ملک کے لیے بہتر سے بہتر پالیسیز بنائیں, ان کو امپلیمنٹ کریں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن جو ہے وہ کتنا افیکٹ کرے گا ہماری اکانومی کو بہتر کرنے میں؟ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے یہ تو ایک ورلڈ وائڈ ہے نا کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں جی, تو وہ ظاہر ہے مطلب اگر ہمارے ساتھ ان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہوں گے تو وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے. ہم مطلب یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمارے چائنا کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہیں, ہم نے رکھنے ہیں. وہ کتنا چائنا کی جتنی تعریف کیجیے آئے کم, کہ چائنا بڑا آؤٹ آف دی وے جا کے ہمارے یہاں انوالو ہے. ان کے یہاں کے پروجیکٹس میں وہ مطلب ڈائریکٹلی مطلب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. ویر ایز کہ یہاں پہ جو ہمارے ملک میں جو ہمارے ملک کو جو دیمک کی طرح وہ جو کھا گئی ہے چیز, وہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کہ ایسے واقعات جس میں ہم چائنیز کو مار رہے ہیں. ہاں جی. اور اس کے باوجود چائنا نے کبھی مطلب ابھی خدا نہ کرے کوئی ابھی یہ تو نہیں ہوا کہ چائنا نے یہ واقعہ بس آخری بس یہ ابھی آخری ہو گیا, ہم نے دی بس نہیں آپ رکے. اس کے باوجود بھی کہ ان کی اپنے ملک کے بندے یہاں پہ آ کے مرے ہیں, شہید مر رہے ہیں, تو اس کے باوجود بھی وہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کی ہماری جو پاکستان کی ہسٹری میں اچھا فائنانس منسٹر کون آیا جو جس کے ڈیسیژنز اچھے تھے اور کچھ بہتری آئی تھی؟ وہ بہت پیچھے آپ چلے جائیں تو وہ محبوب الحق تھا. اچھا, محبوب الحق یہ پتہ ہے آپ کے کس دور میں یہ تھے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ 70s کے دور میں نا. اچھا, 70s کے دور میں. اس کے بعد سے آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا جس کے مطلب ایک اچھی پالیسیز مطلب دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ
ہم گریجولی تباہی کی طرف گئے ہیں. اگر آپ 60-70 میں چلے جائیں تو نہ تو یہ IMF کا کوئی اتنا کوئی بول والا تھا, صحیح گرو کر رہے تھے. ہاں, اس وقت جب ہم 60s میں گرو کی ہیں تو وہ اپنے جو ریسورسز تھے اسی سے ہی ہم مطلب کچھ لوگ اس وقت جو بھی سنسیئر تھے جو ملک کو لے کے چل رہے تھے, تو وہ جو ترقی اس وقت ہوئی ہے, ڈیم آپ کے جو 2 بنے ہیں اسی وقت کے بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد ابھی 2 ڈیم جو چل رہے ہیں, ایک بادشاہ ڈیم اور ایک وہ اپنا دیا میر, اور ایک پتہ نہیں داسو ڈیم, کوئی اس طرح وہ 2-3 ڈیم جو ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اوپر مطلب یہ ہے کہ کتنے 2-2, 3-3, 4-4, 3-3 سال ہو چکے ہیں جو شروع ہوئے, اور ابھی اٹ مے ٹیک ایئرس ٹو کمپلیٹ فار دیئر کمپلیشن. کب جا کے وہ کمپلیٹ ہوں گے تو پھر ان کی پروڈکشن شروع ہوگی. پھر یہ ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے کہ یہ جو اپنا نیلم جھیلم, اس کے اندر انتہائی سیریس ریزرویشن نکلی ہیں اس کی ڈیم کے بنانے میں. کچھ ایکسرسائزیں نہیں کی گئیں ایسی, کوئی انوائرمنٹل کوئی چیزیں نہیں دیکھی گئیں, وہ پتہ نہیں کیا کوئی مطلب یہ ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ڈیو ڈیلیجنس, کہ مطلب یہ کون کون سے فیکٹر مطلب جو ڈیپلی دیکھنے تھے اس کو پراپرلی رن کرنے کے لیے, ان کے اوپر کوئی مطلب ورکنگ نہیں کی گئی ان ڈیپتھ. سر مشرف کے دور کو لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جی ان دنوں اس کے ٹرنوور میں ڈالر ریٹ بھی رکا رہا, ظاہر ہے وہ 60 پہ رہا, 60 پہ رہا, تو وہ کہتے ہیں کہ ایز کمپیئر ٹو ادرس وہ ٹائم جو ہے مطلب پھر بھی بہتر تھا. ایسا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مشرف کا دور ظاہر ہے وہ اس کو لوگ ایز اے جنرل کہتے ہیں کہ وہ کم از کم وہ دور تو اچھا تھا نا جب ڈالر 60 کا تھا, آٹا اتنے کا تھا. صحیح. تو یہ تو ایک ویسے کامن سینس کی بات ہے نا کہ بھئی اس وقت یہ چیزیں اس ریٹ پہ تھیں, ڈالر یہ تھا. تو جب آپ اس کو ایک ایگزامپل کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس کو تو اچھا ہی کہیں گے نا. لے مین کے لیے تو وہ ٹائم بہتر ہے جو جس میں اس کو سستی چیزیں ملیں گی. اچھا سر, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل جو ہے ہمارے جو ڈیسیژن میکر ہیں ان کی وجہ سے ہی پاکستان اس جگہ پہ پہنچ چکا, ان حالات میں پہنچ چکا ہے. سنسیئرٹی. جی. باقی جو سسٹم ہے چوز کرنے کا سسٹم, تو بات یہ ہے کہ یا تو یہ ہے نا کہ یہ پورے کا پورا سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے. صحیح. اور جو لوگ ہیں غلط ان کو بالکل ڈسکارڈ کر دیا جائے بیچ میں. صحیح. اور ایسی مطلب سخت ترین اقدامات کیے جائیں, پیرامیٹرز ایسے بنائے جائیں کہ بھئی جو لوگ سلیکٹ ہوں گے وہ ان پیرامیٹرز کے ہوں گے تو وہ مطلب ان کو چنیں گے. سر اس کام کی آپ سمجھتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے, ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی تو بنانی ہوتی ہے نا. یہ تو کوئی ایسی تو نہیں کہ کسی غیر مرئی قوت نے آ کے ہمیں کوئی ہمارے کرنا تو ہم نہیں ہے نا. لیکن سر ڈیسیژن میکر تو وہی ہیں جو اس نظام سے فائدے اٹھا رہے ہیں, تو وہ کیسے یہ چیزیں کریں گے؟ تو بات تو پھر وہی ہے نا کہ پھر مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم مطلب یہ ہے کہ خود اپنے آپ سے اپنے ملک سے سنسیئر نہیں ہوں گے نا, یہاں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا, یہاں مطلب ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارا ملک اتنے بڑے بگاڑ کا شکار ہے کہ یہاں تو مطلب یہ ہے کہ اس کو مطلب کوئی سٹیپ بائی سٹیپ کوئی چیف ایگزیکٹو صحیح ہو, اس کی ٹیم اچھی ہو, صحیح ایکسپرٹ لوگ ہوں, مطلب ایماندار ہوں, اپنے اخراجات کم کریں, اپنے لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر کے بارے میں ان کو کوئی
فکر ہو کہ ہم نے اس ملک کو ترقی یافتہ ملکوں کی لائن میں شامل کر رہے ہیں، لے جانا ہے، تو جب یہ سوچ پیدا ہوگی اس کو امپلیمنٹ کریں گے تبھی چیزیں صحیح ہوں گی. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ پھر ہم زحمت دیں گے کسی اور پروگرام میں، تو اس میں مزید ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ. آپ نے جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. بلایا.